ایک دفعے کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے جو ساتھ گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی حد تک پہنچتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن جاتے ہیں۔ بابر آج اکیلے بیٹھے ہو، کہاں ہے تمہارا دوست؟ ہاں یار، احمد خان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے اکیلا بیٹھا ہوں۔ اچھا، اس لیے اکیلے بیٹھے ہو آج؟ ہاں، دعا کرو اللہ صحت دے اسے۔ ہاں، پریشان کیسے نہیں رہو گے گہرے دوست جو ہو۔ نبھاؤ دوستیاں، تم دونوں کی دوستی تو میں ایک دن ضرور ختم کر کے رہوں گا۔ اوکے ٹھیک۔ احمد خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد خان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اچھا، بابر نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر چھوڑ تو نہیں دیا اس نے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ طبیعت پوچھنے آتا تھا اور ابھی بھی مجھے اسی نے ہی بلایا ہے اور میں اسی کی جانب جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جا کر اسے ملیں، مگر یار وہ تو آپ کا دوست تھا، اسے تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ خیر، میں چلتا ہوں۔ لگتا ہے تیر نشانے پر لگ گیا۔ اور جب احمد خان بابر سے ملنے آیا تو آج ان کی ملاقات میں وہ خوشی، وہ ہنسی مذاق تھی نہیں، کیونکہ احمد خان کے دل میں تابش کی باتیں چل رہی تھی کہ واقعی میں بابر مجھ سے بار بار طبیعت پوچھنے کیوں نہیں آیا تھا، اور وہ وہاں سے جلدی میں اٹھ کر چلا گیا۔ اور بابر حیران و پریشان رہ گیا کہ آج احمد خان کو کیا ہوا کہ وہ اتنی جلدی چلا گیا۔ اگلے دن بابر بیٹھ کر پریشان تھا کہ احمد خان کا یہ رویہ میرے ساتھ کیوں تھا، تو وہاں پر تابش آ گیا۔ بابر، ٹھیک ہوں تابش۔ بابر، احمد اور آپ ایک دوسرے سے کیوں ناراض ہو؟ نہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے؟ احمد خان کہہ رہا تھا جب میں بیمار تھا آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ اچھا، تو اس لیے کل احمد مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بابر کے دل میں اور زیادہ وسوسے آتے، اس نے ایک کام کیا، اپنے دوست ابراہیم سے جا کر ملا۔ اور اس کو سارا ماجرا سنایا۔ سارا ماجرا سن کر ابراہیم نے کہا، بابر بھائی، کسی اجنبی کی باتوں کی وجہ سے اپنی سالوں کی دوستی کو ختم نہ کریں۔ چلو آپ میرے ساتھ چلو اور سامنے بیٹھ کر نا اس کے ساتھ جو بات ہے نا وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے ابراہیم بھائی، چلو۔ پھر ابراہیم نے ان دونوں کو آپس میں ملوایا اور ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتیں سن کر ابراہیم نے کہا، اصل میں آپ دونوں کو لڑانے والا تو تابش ہی ہے۔ پھر ان دونوں کی صلح کروائی اور پھر انہوں نے مل کر تابش کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی پلاننگ بنائی۔ تابش، اچھا تو وہ تم تھے تابش جو ہمیں لڑا رہے تھے؟ ہاں کیوں؟ دوستو، یہ تو ایک فرضی خاکہ ہے، لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان نفرت ڈلوانے والے، دو دوستوں کو الگ کرنے والے، دو گھروں کو لڑانے والے، شوہر اور بیوی کے درمیان دراڑ لگانے والے، ایسے ہی اجنبی و منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جلد بازی کر کے اپنے پیاروں سے رشتہ نہ توڑیں، بلکہ معاملے کو پیار و محبت سے حل کریں۔